بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خراسان کا یہ افغانی قبیلہ جب لٹا پٹا سلیمان شاہ کے ڈوبنے کے بعد ارطغرل خان کی قیادت میں چلتا ہوا سلطان علاؤالدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہوا تو یہ جماعت صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی۔ 420 گھرانوں پر مشتمل یہ جماعت سلطان علاؤالدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایتخت کونیا کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل خان کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہیں تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواروں کے دستے کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 420 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور ایسی جان بازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بروقت مدد کی تھی وہ سلطان علاؤالدین سلجوقی کی فوج تھی، جو ایشیائی کوچک کا بادشاہ تھا، اور دوسری فوج تاتاریوں کی تھی۔ ارطغرل کے اس کارنامے کے صلے میں سلطان علاؤالدین نے اسے صفود کا علاقہ جو دریائے سکاریا کے بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب تھا جاگیر میں عطا کر دیا اور صفود کا شہر بھی دے دیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے بود و باش اختیار کی۔ علاؤالدین نے ارطغرل کو اس علاقے میں سپاہ رکھنے کی اجازت بھی دی اور بازنطینیوں کو وقتاً فوقتاً سبق سکھانے کی ہدایت بھی کی۔ علاؤالدین سلجوقی نے جس خراسانی نوجوان ارطغرل کو بازنطینیوں کی چھیڑ چھاڑ کا جواب دینے کی ہدایت بھی کی تھی، ٹھیک 150 سال بعد اسی شخص کی اولاد میں سلطان محمد خان پیدا ہوا، جس نے بازنطینی دارالسلطنت قسطنطنیہ بالآخر فتح کر کے دنیائے عیسائیت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ارطغرل خان کا انتقال سن 1288 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ہوا۔ وہ عمر بھر سلطان علاؤالدین سلجوقی کا منظور نظر رہا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا جب ارطغرل نے علاؤالدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی۔ چنانچہ سلطان علاؤالدین نے بنی شہر اور بروسا شہر بھی ارطغرل کو دے دیے۔ اس نے ارطغرل کی جاگیر کا نام سلطانوی رکھا اور اسے اپنے مقدمہ الجیش سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ہلال سلطان علاؤالدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا عثمان خان اس کا جانشین بنا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار تھا۔ اس کے باپ نے اپنی زندگی میں سلجوقی سلطان کے ساتھ ہمیشہ وفاداری قائم رکھی تھی۔ سلطان نے بھی یہی روش اختیار کی، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیائی کوچک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ عثمان صرف بازنطینی دشمنوں کے خلاف برسر پیکار رہا، بالفاظ دیگر عثمان کی توجہ عیسائیوں کے خلاف مبذول رہی۔ اسی زمانے میں شہنشاہ قسطنطنیہ کوہ اولمپس کے دروں کی حفاظت نہ کر سکا اور عثمان کی فوج تھینیا کے میدانوں میں داخل ہو گئی۔ بازنطینی سلطنت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی، عثمان کے دور میں زوال پذیر تھی۔ فرقہ وارانہ جنگوں اور حکومتی بدنظمیوں نے عثمان کو موقع دیا کہ وہ بازنطینی سلطنت کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لے۔ ایک زمانہ تھا جب قسطنطین کی حکومت ایشیائی کوچک تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اب ایشیائی کوچک میں تو قسطنطین کے پاس صرف نائسیا، مائکومیڈیا اور ان کے نواحی اضلاع باقی رہ گئے تھے۔ عثمان کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ اسلامی تبلیغ تھی۔ بہرحال عثمان نے مسلم افواج کے لیے یورپ کے دروازے کھول دیے اور در دانیال کو بند کرنا عثمان کی اولاد کے لیے کھیل بن گیا۔ عثمان نے سلجوقی سلطان کی اطاعت میں رہ کر بڑے بڑے معرکے سر کیے، جن میں کراجہ حصار کا معرکہ بہت مشہور ہے۔ اس قلعے کو فتح کر کے
مسلمانوں نے یورپیوں کو خبردار کر دیا کہ اب ان کا عہد حکومت رخصت ہونے کو ہے۔ سلطان علاء الدین سلجوقی نے اپنے بہادر سپہ سالار عثمان کو نیز بیگ کے خطاب سے سرفراز کر کے اسے اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنا نام جمعے کے خطبے میں شامل کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اس طرح صرف لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات عثمان کو حاصل ہو گئے، اور پھر یہ کمی بھی چند سالوں میں ہی پوری ہو گئی جب سن 1300 میں سلطان علاء الدین سلجوقی اور اس کے بیٹے سلطان غیاث الدین سلجوقی کی یکے بعد دیگرے وفات کے بعد عثمان کو ایک آزاد اور خود مختار تاجدار تسلیم کر لیا گیا۔ سلجوقی خاندان کی حکومت کے خاتمے کے بعد آل عثمان کی حکومت کا آغاز ہوا، لیکن بعض سلجوقی امراء جن میں امیر کرمانیہ خاص طور پر عثمان کو حسد سے دیکھتے تھے، چنانچہ کچھ ہی عرصہ بعد امیر کرمانیہ کے ساتھ عثمان کی زندگی میں ہی جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا جو اس کے متعدد جانشینوں کے عہد تک جاری رہا۔ عثمان نے خاص اسلامی حکومت کو رواج دیا۔ اس نے سن 1301 میں نائکومیڈیا سے متصل قیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ کیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا۔ اپنی زندگی میں بیک وقت 3 محاذوں پر فتوحات حاصل کی، ایک باغی سلجوقی امراء کے خلاف، دوسری تاتاریوں کے خلاف اور تیسرا بازنطینی افواج یعنی شاہ قسطنطنیہ کے خلاف۔ سن 1317 میں عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا۔ یہ شہر قیصر قسطنطنیہ کا ایشیائی کوچک میں اہم مرکز تھا۔ یہ دنیا کا ایک طویل ترین محاصرہ تھا جو 10 سال تک جاری رہا۔ بالآخر سن 1326 میں محصورین نے ہتھیار ڈال دیے۔ عثمان خان کا بیٹا اورا خان فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔ عثمان اس وقت صفوت میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اورا خان اپنے باپ کے پاس فتح کی خوشخبری لے کر پہنچا۔ عثمان نے اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ اسے بروسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کیا گیا۔ عثمان دولت عثمانیہ کا پہلا تاجدار تھا۔ اس نے اپنے لیے سلطان کا لفظ استعمال نہ کیا۔ اس کے بیٹے اورا خان اور پوتے مراد اول نے بھی صرف امیر کا لفظ ہی کیے رکھا۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کی شادی بھی دلچسپ انداز میں ہوئی۔ شہر میں ابترونی نام کی ایک بستی میں ایک خدا رسیدہ عالم اور درویش آدابالی رہا کرتے تھے۔ عثمان اپنی نوعمری کے زمانے میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ان کی ایک نہایت حسین بیٹی جس کا نام مال خاتون تھا، ایک روز اتفاق سے عثمان کی نظر اس دوشیزہ پر پڑ گئی اور وہ دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن آدابالی نے ایک درویش اور ایک امیر سلطنت کا فرق جانتے ہوئے انکار کر دیا۔ 2 سال تک عشق و محبت کا یہ سلسلہ جاری رہا اور عثمان نے آدابالی کے گھر میں آمد و رفت جاری رکھی۔ اس عرصہ میں چند اور ترک سرداروں نے بھی جو طاقت اور شہرت میں عثمان سے بڑے ہوئے تھے مال خاتون سے شادی کی خواہش کی، لیکن آدابالی نے ان کو بھی صاف جواب دیا۔ بالآخر ایک رات جب عثمان آدابالی کے گھر مقیم تھا، اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر آدابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس کے یعنی عثمان کے سینے میں اتر آیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیوب بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ بلکان، کوہ تور اور کوہ اٹلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ دفعتاً ایک تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ جو شکل میں تلوار سے مشابہہ تھیں، ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر 2 سمندروں اور 2 براعظموں کے اتصال پر واقع تھا اور مثل ایک انگوٹھی کے دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلم اور 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب آدابالی سے بیان کیا۔
ادبالی نے اس میں عثمان کے شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھی اور اسے ایک غیبی اشارہ سمجھ کر مال خاتون کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ عثمان کا بھی خواب جو آج سے 150 برس قبل اس نے دیکھا تھا اب سلطان محمد خان کے ہاتھوں پورا ہونے والا تھا۔ 2 سمندروں اور 2 براعظموں کے اتصال پر واقع شہر قسطنطنیہ ہی تھا۔ سلطان محمد خان کے آباء و اجداد میں عثمان کا بیٹا اورا خان بھی ایک فاتح اور بہادر بادشاہ تھا۔ یہ عثمانی سلطنت کا دوسرا تاجدار تھا اور عثمان خان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کا بڑا بھائی علاؤالدین علوم دینیہ اور فلسفہ تصوف کا دلدادہ ہونے کے ساتھ ساتھ دانشور اور مدبر بھی تھا۔ روئے زمین کی پہلی باقاعدہ باوردی تنخواہ دار کل وقتی اور بیرکوں میں رہنے والی فوج ینیچری کا آغاز اسی شخص کے مشورے پر کیا گیا۔ اس تجویز میں قرہ خلیل کا بھی حصہ تھا۔ اس سے پہلے تک دنیا میں فوجیں منظم بھی ہوتی تھیں اور باوردی بھی، لیکن صرف جنگوں کے دنوں میں۔ یونانی اور رومی سلطنتوں میں بھی یہی رواج تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی اور چھٹیوں کا رواج قائم کیا، لیکن کینٹ کا تصور اس وقت بھی نہیں تھا۔ چنانچہ یہ اورا خان ہی تھا جس نے بھائی علاؤالدین اور رشتہ دار قرہ خلیل کے مشورے سے ان عیسائی نوجوان قیدیوں کو جو مختلف جنگوں میں اس کے ہاتھ لگتے تھے تربیت دے کر ایک باقاعدہ فوج بنائی جس کا نام ینیچری رکھا گیا۔ اورا خان نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال سن 726 بمطابق 1326 میں نائکومیڈیا پر قبضہ کر لیا۔ بروسا اس کا دارالسلطنت تھا۔ قسطنطین کے ایشیائی مقبوضات میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائسیا رہ گیا تھا جو اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے قسطنطنیہ کے بعد دوسرے درجے پر تھا۔ شاہ قسطنطنیہ یعنی قسطنطین نے اس شہر کو بچانے کی بے حد کوشش کی۔ اورا خان نے اس کا سخت محاصرہ کیا اور سن 730 بمطابق 1330 میں اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس شہر کے لوگ بھی بکثرت اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی دوران سن 1333 میں ایک باغی ترک امیر کے شہر کراسی پر بھی اورا خان کو قبضہ کرنا پڑا۔ کچھ ہی عرصے میں اورا خان کی سلطنت اناطولیہ کی شمال مغربی سرحدات تک پھیل گئی۔ اورا خان نے اپنی توجہ زیادہ تر فتوحات کی بجائے سلطنت کے انتظام، انصرام اور عوام کی فلاح و بہبود پر رکھی۔ وہ آئین و ضوابط کے مطابق پوری سلطنت کو اسلامی سانچے میں ڈالنا چاہتا تھا۔ سن 1336 کے بعد اورا خان نے 20 سال تک کوئی جنگ نہ لڑی بلکہ اپنی عوام کی تربیت کرتا رہا۔ سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر وہ یورپ کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی زندگی کے آخری چند سال شہنشاہ قسطنطنیہ کے یورپی مقبوضات میں قدم جمانے کی کوشش میں صرف ہوئے۔ قسطنطین کی سلطنت جو کبھی دریائے ڈینوب، اناطولیہ اور شام تک پھیلی ہوئی تھی اب صرف تھریس، مقدونیہ کے ایک حصے سالونیکا اور یونان میں موریا کے ایک بڑے حصے تک محدود تھی۔ ایشیائی مقبوضات تقریباً عثمانیوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ اس زمانے میں قسطنطنیہ کے تخت کا جھگڑا تھا۔ اورا خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایک فریق کنٹا کوزین کی مدد کے لیے سپاہی بھیج دیے۔ اسی طرح اورا خان نے ایک مرتبہ کنٹا کوزین اور دوسری طرح جان پلیولوگس یعنی دونوں کی درخواست پر شاہ سربیا کے خلاف بھی فوج بھیجی۔ یہ بادشاہ اسٹیفن ڈوشن سالونیکا پر حملہ کر چکا تھا۔ کچھ عرصہ بعد قسطنطنیہ کے تخت کا جھگڑا پھر اٹھا تو اورا خان نے اپنے بیٹے سلیمان شاہ کی قیادت میں 20,000 سپاہی کنٹا کوزین کی مدد کے لیے بھیجے۔ جان پلیولوگس کو شکست ہوئی اور کنٹا کوزین نے تخت سنبھال لیا اور اورا خان کو حسب معاہدہ قلعہ زمب دے دیا گیا جس میں سلیمان شاہ نے عثمانی دستے متعین کر دیے۔ اتفاق سے چند ہی دن بعد تھریس میں زلزلہ آیا جس سے بہت سے شہروں کی فصیلیں گر گئیں۔ انہی میں گلی پولی بھی تھا جو درے دانیال کے مغربی ساحل پر سب سے اہم قلعہ تھا۔ سلیمان شاہ زمب میں تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھا۔ اس نے زلزلے کو تائید غیبی سمجھا اور آگے بڑھ کر گلی پولی پر قبضہ کر لیا۔ گلی پولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ سن 755 بمطابق 1354 میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیح یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 2 صدیوں کے اندر گلی پولی سے ویانا کی دیواروں
دیواروں تک پھیل گئی۔ قرون اولیٰ کے مجاہدین نے مغربی یورپ، سسلی، روما اور اسپین تک اسلام کی آواز پہنچائی تھی۔ ترک مجاہدوں نے مشرقی یورپ کو بھی اسلامی دعوت سے بہرہ اندوز کر دیا۔ اورا خان کا بیٹا سلیمان شاہ سن 1358 میں شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر ہلاک ہوا۔ یہ شہزادہ فن سپہ گری و سپہ سالاری میں ممتاز اور خاندانی عثمان کے اعلیٰ اوصاف کا مالک تھا۔ اورا خان بیٹے کی وفات سے بے حد غمگین ہوا اور دوسرے ہی سال اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ بہت نیک اور درویش صفت بادشاہ تھا۔ غریبوں میں روٹی اور شوربہ اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا کرتا تھا۔ بڑے بڑے مشہور علماء اور مشائخ جن میں ملا داؤد کیسری اور تاج الدین شامل ہیں اس کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ اورا خان کی وفات پر اس کا چھوٹا لڑکا مراد خان اول 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ حکومت کو ہاتھ میں لیتے ہی مراد خان نے یورپ کی طرف بڑھنے کا قصد کیا، لیکن امیر کرمانیہ نے قدیم عداوت کی بنا پر ایشیائی کوچک میں بغاوت کر دی۔ اس نے فوراً موقع پر پہنچ کر بغاوت کا استحصال کیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ یورپ کی طرف پلٹا اور سن 1360 میں در دانیال کو عبور کر کے مقبوضات کا وہ حیرت انگیز سلسلہ شروع کیا جو سن 1389 میں صرف اس کی شہادت پر ختم ہوا۔ سن 1363 میں مراد خان اول نے در دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ آگے قدم رکھا اور سب سے پہلے قلعہ شورلو پر قبضہ کیا جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کے بعد دوسرا قلعہ کرک کلیسا فتح ہوا۔ اسی سال بابا کے مقام پر بازنطینیوں کے ساتھ مراد کو ایک بڑی جنگ لڑنی پڑی جس میں مراد نے انہیں بری طرح شکست دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایڈریانوپل یعنی ادرنا نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح تمام تھریس مراد کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد عثمانی جنرل لالا شاہین نے بلغاریہ میں داخل ہو کر فلوپوپولس پر قبضہ کر لیا جو کوہ بلقان سے جنوب میں سلطنت بازنطینی کا مقبوضہ تھا۔ چنانچہ قسطنطین کو مراد سے صلح کرنی پڑی۔ یورپ میں مراد کا مقابلہ اس وقت تک صرف بازنطینی سے تھا اور دوسری مسیحی حکومتوں نے ترکوں کی مدافعت میں سلطنت بازنطینی کو کوئی مدد نہیں دی تھی۔ لیکن سن 1363 میں پوپ اربن پنجم نے ہنگری، سربیا، بوسنیا اور ولائچیا کے فرمانرواؤں کو آمادہ کیا کہ ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کریں۔ چنانچہ اتحادیوں نے 20,000 فوج تھریس روانہ کی لیکن جنرل لالا شاہین نے انہیں شکست دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوہ بلقان بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اسی جنگ کے بعد ڈیموٹیکا کو جو تھریس میں واقع تھا مراد نے اپنا پایا تخت بنا لیا اور پھر 3 سال کے بعد ادرنا کو دارالسلطنت قرار دیا۔ جنگ مارٹیزا کے بعد شہنشاہ سلطان کا باجگزار بن گیا لیکن شہنشاہ قسطنطنیہ کو یہ توہین گوارا نہ ہوئی۔ چنانچہ اس نے سن 1369 میں روما کا سفر کیا اور پاپائے روم یا سلطان کے خلاف مدد کی درخواست کی۔ ان دنوں رومن کلیسا اور یونانی کلیسا پر شہنشاہ کا مذہب تھا کہ مابین دشمنی کی حد تک اختلافات تھے۔ شہنشاہ نے کلیسا روما کی برتری تسلیم کر لی لیکن پھر بھی اسے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی اور پھر جب واپسی پر وہ وینس سے گزر رہا تھا تو اپنے بعض کرسخواہوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ ادھر قسطنطنیہ میں اس کا لڑکا ایڈرونکس بادشاہ بن بیٹھا۔ مراد خان اول اپنے اصولوں میں بے حد سخت تھا۔ اس کا سب سے چھوٹا لڑکا شہزادہ سادوجی ایک مرتبہ عیسائیوں کے ساتھ مل گیا اور جب مراد نے اسے گرفتار کیا تو بیٹے کی آنکھوں میں گرم سیسا ڈال کر اسے اندھا کر دیا اور پھر اسے قتل کر دیا۔ سلطان مراد خان اول کے سپہ سالار لالا شاہین نے صوفیہ کے قریب بلغاریہ اور سربیائی افواج کا مقابلہ کیا اور ان کو سخت شکست دی۔ اس جنگ کے بعد کوہ بلقان تک بلغاریہ کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ لالا شاہین اور عثمانی فوج کے ایک اور جنرل افرینوس نے مقدونیہ پر حملہ کیا جو سربیا کا ایک صوبہ تھا۔ وہاں سے کوالڈروما اور سیریز کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے یہ فوج دریائے دردار کو عبور کر گئی۔ مراد نے سربیا، البانیہ اور بوسنیا کو اسی موقع پر اپنی سلطنت کا باجگزار بنا لیا۔ بلغاریہ کے بادشاہ سلیمان نے اپنی لڑکی حرم سلطانی میں پیش کر کے اپنی جان بچائی۔ پھر یکے بعد دیگرے
ستر اور صوفیہ بھی فتح ہو گئے۔ مراد اول نے توسیع سلطنت کے سلسلے میں بہت تیزی دکھائی۔ سن 1376 میں مراد نے اپنے شہزادے بایزید یلدرم کا نکاح امیر کرمیان کی بیٹی سے کر دیا۔ کرمانیہ اور آل عثمان کی آویزش ابتدا سے چلی آتی تھی۔ اسے دور کرنے کے لیے مراد نے اپنی لڑکی نفیسہ کا نکاح امیر کرمانیہ سے کر دیا۔ تقریباً 10 سال تک یہ صلح رہی، لیکن پھر سن 1377 میں دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں امیر کرمانیہ نے شکست کھائی اور شہزادہ بایزید کو یلدرم کا خطاب ملا۔ مراد کے خلاف مسیحی حکومتوں کا اتحاد سربیا سے شروع ہوا۔ اس اتحاد میں سربیا، بوسنیا اور بلغاریہ کے علاوہ البانیہ، ولاچیا اور ہنگری نے بھی پوری شرکت کی اور پولینڈ نے بھی اپنی فوج بھیجی۔ یوں یہ ایک صلیبی جنگ بن گئی جو بظاہر ترکوں کو یورپ سے نکال دینے کے لیے کافی تھی۔